السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولز لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور ہماری ناول کا نام ہے غم عشق کے حصار میں، مصنفہ عبیرہ حسن۔ گاڑی ایک جھٹکے سے سفید اونچی سی 2 منزلہ عمارت کے سامنے رکی تھی، جس کے بڑے سے باہری مین دروازے سے داخلی دروازے تک کا راستہ ایک لمبے سے روڈ کی صورت میں تھا۔ یہ روڈ کراس کرتے ہی یہ 2 منزلہ عمارت تھی، جو سامنے سے دکھنے میں ایک رہائشی گھر جیسی ہی تھی، مگر اس کے چاروں طرف ہزاروں گز میں پھیلے ہرے بھرے میدان، جو رات ہونے کی وجہ سے سمجھ نہیں آ رہے تھے کہ کھیت ہے یا باغات، یا پھر خوب کشادہ دور تک پھیلے وسیع وریز لان۔ مگر عمارت کے چاروں اطراف پھیلے زمین کے یہ ہرے بھرے خطے اور گھر کی باہری بناوٹ اس جگہ کو خوبصورت ترین بنا رہی تھی۔ علیہ نے سارم کی گاڑی کی پچھلی سیٹ سے اترتے ہی سفید عمارت کے چاروں طرف نظریں گھما کر دیکھا تھا۔ عمارت کے داخلی دروازے کے باہر لٹکتی بڑی سی لکڑی کی تختھی پر ایک نام بھی کنندہ تھا، شاہ فارمز۔ علیہ نے بغور اس نام کو پڑھا تھا۔ داخلی دروازے کے سامنے والے لان کے بیچوں بیچ سوئمنگ پول بھی تھا۔ سرسری نظر سب پر طرف ڈالتی ہوئی اگلی سیٹ سے اترتے سارم کو دیکھنے لگی تھی۔ "دس وے مائی لیڈی"، وہ داخلی دروازے کی طرف اشارہ کرتا ہوا کارنش بجا لانے والے انداز میں بولا تھا۔ علیہ خاموشی سے اسے گھورتے ہوئے اندر چلی گئی۔ سارم نے اپنی گاڑی کے بہت پیچھے ہی گارڈز کو رکنے کی ہدایت دی تھی، ساتھ ہی اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا تھا کہ علیہ کے اندر جانے کے بعد ہی وہ لوگ اپنی گاڑی سے باہر آئے۔ علیہ کے اندر جاتے ہی سارم بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر چلا گیا۔ اندر پہنچتے وہ ہال کو چاروں طرف سے گردن گھما گھما کر دیکھتی علیہ کو ساتھ لے کر اوپری کمروں کی طرف بڑھنے لگا۔ "علیہ می جان، یہاں تمہیں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ تم 3 دن یہاں آرام سے اپنی مرضی سے آزادی کے ساتھ بنا کسی فکر و پریشانی کے ہنسی خوشی رہ سکتی ہو"۔ سارم علیہ کے ساتھ اوپری سیڑھیاں طے کرتا اور جیسے خوشی سے جھوم کر بولا۔ علیہ 3 دن اس کے پاس تھی۔ یہ احساس ہی اسے خوشی سے پیر زمین پر رکھنے نہیں دے رہا تھا۔ "مگر میں کس بات کی خوشی مناؤں؟ ابھی تو میری استاد محترم سے شادی ہوئی، اور نہ ہی میرا ان کے ساتھ ولیمہ ہوا، نہ ہی میں ان کے ساتھ ہنی مون پر گئی، اور نہ ہی میں نے ان سے اظہار محبت سنا جو میں خوشی سے شادیانے بجاؤں"۔ مطمئن سے انداز بولتی ہوئی وہ سارم کو سرتاپا سلگا گئی۔ تبھی سارم اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتے ایک روم میں لے آیا۔ "استاد محترم، استاد محترم، استاد محترم، کون ہے یہ استاد محترم آخر؟ اور ہے کیا چیز جو اتنی دیر سے تم اس کے گن گائے جا رہی ہو؟ دیکھو علیہ، مجھے زیادہ تیش مت دلانا، ورنہ اب تک میں جو تمہارے ساتھ نرمی سے پیش آ رہا ہوں، اس نرمی کو چھوڑ کر مجھے اپنی اصلیت پر آنے میں دیر نہیں لگے گی"۔ سارم غصے سے دھاڑ کر بولا تھا۔ جواباً علیہ نے اپنا ہاتھ چھڑا کر اسے پیچھے دھکا دیا تھا۔ "سمجھ میں نہیں آتا تمہیں کہ مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش مت کرو، اور اصلیت پر تو تم آ چکے ہو سارم شیرازی۔ تم میرے بھائیوں کو کڈنیپ کر کے رات کے اندھیرے میں مجھے جبراً اپنے ساتھ یہاں لے آئے ہو۔ اب اس سے زیادہ کیا اصلیت دکھاؤ گے؟ اور میں اپنے استاد محترم سے والہانہ محبت کرتی ہوں، اس لیے ان کے گن گاتی ہوں، جبکہ تم جیسے ذلیل شخص کی تو اتنی بھی اوقات نہیں کہ تم پر تھوکا بھی جائے۔ مجھے تم جیسے کمینے انسان کی صورت سے بھی نفرت ہے"۔ علیہ بھی جواباً غصے سے چیخ کر بولی تھی، اس بات سے اکثر انجان کہ اس کی آواز من ون نہ صرف ارتضیٰ سن رہا ہے، بلکہ سارم کے ہاتھ میں موجود علیہ کے ہاتھ کو بھی دوسری طرف موجود ارتضیٰ نے اپنی کھلی خوناشام آنکھوں سے دیکھا تھا۔ "کیا میں ذلیل ہوں، کمینہ ہوں میں نے تمہیں ابھی اپنی ذلالت دکھائی کہاں ہے علیہ اکمل؟ مگر لگتا ہے اب تمہیں بتانا ہی پڑے گا کہ میں کتنا بڑا ذلیل اور کمینہ ہوں"۔ سارم نے کہتے علیہ کے تن پر لپٹا اس کا ریڈ و بلیک دوپٹہ کھینچ کر اس کے وجود سے الگ کیا تھا، جبکہ دوسری طرف ارتضیٰ ضبط سے اپنی مٹھیاں بھیج کر دھاڑا تھا۔ ازارون اس کی زوردار دھاڑ سن کر اپنے روم سے بھاگا چلا آیا۔ "سارم، بہت بڑی قیمت چکائے گا تو، جن ہاتھوں سے تو نے علیہ کو چھونے کی کوشش کی ہے، میں ان ہاتھوں کو کاٹ ڈالوں گا، نہیں چھوڑوں گا تجھے، تڑپا تڑپا کر ماروں گا"۔ ارتضیٰ نے لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کرتے ہی شدت ضبط سے اپنی آنکھیں مون لی تھی۔ کچھ دیر آنکھیں بند رکھنے کے بعد اچانک آنکھیں کھول کر اپنے پاس پڑا اپنا فون اٹھا کر اس پر ایک نمبر ملانے لگا۔ "بھیا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ علیہ اور سارم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ؟ سارم علیہ کو کیسے جانتا ہے"؟ ارتضیٰ کے پاس ہی صوفے پر بیٹھے ازارون نے حیرت سے ارتضیٰ سے پوچھا تھا، مگر وہ اسے جواب دیے بنا سارم کو کال کرنے لگا تھا۔ ساتھ ہی اس نے اپنے لیپ ٹاپ کو کھول کر دوبارہ سارم اور علیہ کو دیکھنا شروع کیا تھا۔ پاز ویڈیوز دوبارہ سے سٹارٹ ہو چکی تھی، اور سارم کی دوپٹہ اتارتے دوسری طرف علیہ نے سارم کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا تھا۔ ایک بار پھر سارم کا منہ دوسری طرف گھوم گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، علیہ نے سارم کے پیٹ میں دوسری کک ماری تھی، ساتھ ہی منہ پر پنچ بھی جڑ دیا۔ سارم بلبلا کر پیچھے ہوا تھا۔ علیہ نے تبھی برق رفتاری سے اپنے پرس سے گن نکال کر اپنے سر پر رکھی تھی۔ "نہیں علیہ، تم ایسا نہیں کر سکتی، مارنا ہے تو اس خبیث کو گولی مار دو، ورنہ بعد میں یہ میرے ہاتھوں مارا جائے گا۔ پلیز تم خود کو کچھ مت کرنا، خدا کے لیے علیہ، اس ذلیل کتے کی وجہ سے خود کو کوئی نقصان مت پہنچانا"۔
ڈیم یہ فون! ارتضیٰ زور سے چیختا ہوا اضطرابی انداز میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے بے چینی سے ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے دوبارہ سے سارم کا نمبر ملایا۔ اس کی حالت اس وقت کسی زخمی شیر جیسی ہو رہی تھی جسے کسی نے گھائل کر کے پنجرے میں قید کر دیا ہو۔ زارون خاموشی سے ایک طرف بیٹھا بھائی کی حرکات و سکنات دیکھ رہا تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ پر چلتی ویڈیو بھی دیکھ لی تھی مگر اس کی حیرت ابھی تک دور نہیں ہوئی تھی کہ علیہ سارم کو ملی کہاں تھی۔ ذلیل انسان، تم سے اس بےہودگی کے سوا امید بھی کیا کی جا سکتی ہے؟ مگر تم جانتے ہو میں مر تو سکتی ہوں لیکن تمہارے گندے ارادوں میں تمہیں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ تم قریب آ کر دیکھو میرے، پھر میں تمہیں بتاتی ہوں کہ تمہارا واسطہ کس سے پڑا ہے۔ اسکرین پر چلتی ویڈیو میں اپنے سر پر گن رکھتے ہوئے علیہ بھپر کر بولی تھی۔ سارم اس کے سر پر گن دیکھ کر فوراً سیدھا ہوا۔ نہیں علیہ، دیکھو گن نیچے کرو، میں کچھ نہیں کر رہا، بلکہ اب جیسا تم چاہتی تھی میں تم سے 10 میٹر کی دوری پر رہوں، اب بالکل ویسے ہی ہوں گا، تم خود کو کچھ مت کرنا، یہ لو۔ بولتے اس نے علیہ کا دوپٹہ اس کی طرف اچھال دیا کہ تبھی سارم کا فون رنگ ہونے لگا۔ باس کی کال تھی جسے دیکھ کر تیزی سے علیہ کے روم سے باہر نکل گیا۔ اس روم میں دوبارہ آنے کی زحمت مت کرنا سارم شیرازی، ورنہ دروازہ کھول کر باہر نکل رہا تھا کہ تبھی اپنے پیچھے علیہ کی آواز سن کر بس بات میں سر ہلاتے بنا پیچھے دیکھے روم سے باہر نکل گیا تھا۔ علیہ نے تیزی سے آگے بڑھ کر روم کا دروازہ لاک کیا اور اسکرین کو دیکھتے زارون اور اسی وقت زارون کے پاس آ کر بیٹھتے ارتضیٰ نے بے اختیار شکر کی سانس لی۔ علیہ روم میں بند ہو چکی تھی اور سارم ارتضیٰ کی کال پک کر چکا تھا۔ ہیلو! دوسری طرف سے سارم کے بولنے سے پہلے ارتضیٰ بولا تھا۔ ہیلو باس! سارم کی آواز سنتے ہی ارتضیٰ کا دماغ کھولنے لگا۔ شانزے کے ذریعے جو گروپ پکڑا تھا اس کا کیا بنا؟ ارتضیٰ نے سردموری سے پوچھا۔ باس وہی جو ہر بار ہوتا ہے، جو لڑکیاں اپنے گھروں کو واپس جانا چاہتی تھی انہیں گھر بھیج دیا گیا ہے اور ان کے گھر کے مردوں کے لیے روزگار فراہم کروا دیا گیا ہے، باقی جو بے گھر ہیں انہیں بیوی کے گھر بھیج دیا گیا ہے، لڑکوں کو اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے ٹریننگ پر بھیج دیا ہے۔ ساری نے تفصیل سے بتایا۔ لڑکے ٹریننگ پر ہے تو کیا تم ان کے پاس فیصل آباد میں ہو؟ میں تو فی الحال اپنے کسی پرسنل کام سے دبئی میں ہوں۔ لڑکوں کو ٹریننگ تو صحیح چل رہی ہے نا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ ارتضیٰ نے ضبط سے جبڑے بھیجتے اپنے لہجے کو اتم المقدور نارمل رکھتے ہوئے پوچھا۔ مسئلہ تو کوئی نہیں ہونا چاہیے باس، ہمارے سارے لڑکے بہت بھروسے مند ہیں اور میں ابھی فیصل آباد نہیں گیا بلکہ میں تو لاہور میں ہی ہوں۔ سارم نے گڑبڑاتے ہوئے جواب دیا۔ کیوں؟ تم لاہور میں کیا کر رہے ہو؟ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اس گروہ کو پکڑنے کے بعد تمہارا یہاں کام ختم ہو چکا ہے، تمہیں ان لڑکوں کے ساتھ ہونا چاہیے نا۔ تم لاہور کا کام ارباز پر چھوڑ دو اور خود فیصل آباد روانہ ہو جاؤ۔ ارتضیٰ نہیں چاہتا تھا کہ سارم کی پرچھائی بھی اب علیہ پر پڑے۔ باس ابھی تو پاسبل نہیں میرا جانا، کیونکہ ابھی تو میں فارم ہاؤس پر ہوں۔ کل سیف واپس آ رہا ہے۔ ہاں مگر 3 دن بعد میں جا سکتا ہوں۔ سارم کے صاف جواب پر ارتضیٰ ایک بار پھر بھڑک اٹھا۔ تمہارا سیف سے ملنا یا پھر فارم پر ریلیکس کرنا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے ڈیم اٹ۔ ان لڑکوں کی ٹریننگ کا پہلا حصہ تمہارے انڈر ہونا زیادہ امپورٹنٹ ہے، سمجھے؟ ارتضیٰ کی چلائی آواز پر سارم بے بسی سے اپنے سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا تھا۔ میں چلا جاؤں گا اور فارم پر میں ریلیکس کرنے نہیں کسی ضروری کام سے آیا تھا۔ آپ فکر مت کریں، میں 3 دن بعد مطلب پرسوں خود فیصل آباد جا کر ان لڑکوں کی کارکردگی چیک کروں گا۔ آپ بھول رہے ہیں ابھی یہاں فارم پر بھی خاصا کام ہے۔ پچھلی بار کا سارا اسلحہ اب تک گودام میں پڑا ہے، اسے کلیئر کروانا ہے۔ آپ کے مہمان خصوصی جو ابھی تک یہاں قید ہے ان کا بھی سارا حساب کلیئر کرنا ہے۔ سارم نے ارتضیٰ کی توجہ دوسری طرف مبذول کروائی اور ارتضیٰ نے بھی ایک گہری سانس لے کر آنکھیں مونتے ہوئے غصے سے برطرف ہو کر کچھ سوچا تھا۔ اس نے تیزی سے وقت کی کیلکولیشن کرتے ہوئے سارم کو اپنے پہنچنے تک ادھر فارم ہاؤس پر ہی کاموں میں الجھانے کی سوچا تھا تاکہ وہ جب پاکستان پہنچے اسے سارم اپنے سامنے ملے۔ ٹھیک ہے، تم صحیح کہہ رہے ہو، پہلے گودام خالی کرواؤ اور ان بندوں کا حساب کتاب مجھ پر چھوڑ دو۔ میں سب لوگوں سے سارے حساب خود کلیئر کر لوں گا، بس تم کام پر دھیان دو۔ جو کر رہے ہو وہ سب چھوڑ چھاڑ کر سیدھا گودام میں جاؤ اور مجھے سب کلیئر کروا کر دو، میں خود فارم پر آ کر سب چیک کروں گا۔ ارتضیٰ نے خود کو کمپوز کرتے کہا اور اس کی آمد کا سن کر سارم پر جیسے بجلی گر پڑی تھی۔ کم سے کم 3 دن سے پہلے تو ارتضیٰ کو اس فارم پر نہیں آنا چاہیے تھا۔ نہیں باس، آپ زحمت مت کریں، میں خود سب کلیئر کروا کر آپ کو رپورٹ بھیج دوں گا۔ ویسے بھی آپ تو ابھی دبئی میں ہیں نا؟ سارم نے جلدی سے کہا۔ میں ابھی دبئی میں ہوں، پرسوں واپس آؤں گا۔ ارتضیٰ نے تندیہ مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے، تو پرسوں میں خود آپ سے ملنے آ جاؤں گا۔ سارم نے کہا۔ ٹھیک ہے، پرسوں ملتے ہیں، بائے۔ ارتضیٰ نے کہتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی اور سارم نے بھی چین کی سانس لی تھی۔ پھر وہ تیزی سے ارباز کو کال کرنے لگا تھا تاکہ ارباز سمیت باقی بندوں کے ساتھ گودام میں جا کر سارا مال ٹرکس پر لوڈ کروا کر اسے اپنے ٹھکانے پر پہنچا سکے۔ نماز عشاء کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ رات کا کھانا اپنی نگرانی میں بنوا کر اپنے روم میں چلی آئی۔ ارقم ملک کے سوا ارحم ملک، ذوالفقار شاہ اور باقی بچے بھی گھر پر آ چکے تھے۔ نور سب کو چائے بنا کر دے چکی تھی۔ سبھی لوگ لاؤنج میں موجود باتیں کر رہے تھے۔ بس شہرینہ اور باقی سب کے عشاء پڑھنے کے بعد ڈنر سرو کیا جانا تھا۔
چائے کے بعد شرینہ سب پر سرسری سی نظر ڈال کر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ پھر اذان ہوتی وضو کر کے نماز ادا کرنے کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد کچھ دیر تلاوت کر کے انہیں نیچے جانا تھا، کیونکہ تب تک مرد بھی مسجد سے واپس آ جاتے۔ تھوڑی دیر قرآن پڑھنے کے بعد وہ قرآن بند کر کے واپس شیلف میں رکھتے ہوئے اپنا نماز کا دوپٹہ کھول رہی تھی کہ تبھی کسی نے انہیں پیچھے کی طرف سے اپنی باہوں کے حصار میں قید کر لیا۔ شرینہ نے اچانک چونکتے اپنے گرد پھیلے مضبوط ہاتھوں اور مخصوص خوشبو کو پہچان کر اپنی آنکھیں مون لی تھی۔ کب تک یوں ناراض رہے گی؟ ہماری شادی کے بعد ان گزرتے 35 سالوں میں آپ دوسری بار مجھ سے اس انداز میں خفا ہوئی ہے کہ میری موجودگی کو بھی سرے سے نظر انداز کیا جا رہی ہے، ورنہ میرے آفس سے آتے ہی مجھے مسکرا کر ویلکم کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ شرینہ کے کان کے پاس سے ان کا دوپٹہ ہٹا کر کہنے لگے، آپ مجھے میری ساری ذمہ داریوں سے بری سمجھ کرے۔ اب اپنی زندگی کے 35 سالوں میں آپ سمیت آپ کی محبت کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دے کر بھی جب میں آپ کے لیے خاص نہیں بن سکی، ملک صاحب، تو آگے بھی نہیں بن سکوں گی۔ میں اپنی اس باقی مانندہ زندگی کو ایسے ہی گزار لوں گی۔ اب مجھے اپنی ذات کو بس خود تک محدود رکھنا ہے۔ آپ مجھ سے وابستہ توقعات کو جتنی جلدی ہو سکے ختم کر لیں۔ آپ کی زندگی میں میرے سوا نور بھی موجود ہے۔ آپ اپنی تمام ذمہ داریاں نور کو سونپ دیں اور مجھے سکون کے ساتھ اپنی زندگی کے ان بچے کچے ایام کو گزارنے دیں، بلکہ میرے بنا جینے کی عادت جلدی سے جلد ڈالیں۔ وہ اپنی آنکھوں میں آئی نمی پلکیں جھپک کر اپنے اندر اتارتے ہوئے بھرائی آواز میں بولی تھی۔ ارکم ملک نے تڑپ کر ایک جھٹکے سے ان کا رخ اپنی طرف کیا۔ اپنا عادی بنا کر اب مجھے اپنے بنا اکیلے جینے کے مشورے دے رہی ہو؟ میں تو 15 سال پہلے رادیہ کے ساتھ ہی کب کا مر جاتا اگر آپ اور نور مجھے زندگی کی طرف واپس کھینچ کر نہیں لاتی۔ میرے بنا جینے کی عادت ڈالنی تھی تو مجھے واپس زندگی کی طرف کیوں لائی؟ میں جانے کیوں نہیں دیا؟ میری ایک بات سن لے شرینہ، جب تک میں زندہ ہوں آپ مجھ سے یوں دستبردار نہیں ہو سکتی۔ سنا آپ نے؟ میں آپ کو خود سے یوں لا تعلق اختیار کرنے کی اجازت بالکل نہیں دوں گا۔ آپ کا ساتھ، آپ کی دوستی، آپ کی محبت اور آپ کی توجہ کی مجھے پچھلے 35 سالوں سے عادت ہے۔ آپ کے بنا میں ایک پل نہیں رہ سکوں گا، سمجھے آپ؟ شرینہ کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے اوپر کرتے ہوئے شدید بے بسی سے تڑپ کر بولے تھے۔ پھر انہوں نے جھک کر ایک کے بعد ایک ان کے آنسوؤں بھری آنکھیں چومی تھی، اور شرینہ کی اپنے محبوب شوہر سے ناراضگی کی حد بس یہیں تک تھی۔ اس سے زیادہ نہ وہ انہیں تڑپا سکتی تھی، نہ ستا سکتی تھی، کیونکہ وہ ان کی بیوی ہونے کے ساتھ گہری دوست بھی تھی۔ پھر کیوں کہا کہ آپ رادیہ سے میری وجہ سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کر سکے؟ ان کے سینے پر سرکتے شکایتی لہجے میں بولی، کبھی آپ سے بھی وہ سب جو نہیں کہا تھا تو رادیہ سے کیسے کہتا؟ آپ کو بھی تو میں نے نہیں کہا کہ مجھے میری شرینہ کی کس بری طرح عادت ہے۔ آپ کا ساتھ ارکم ملک کی ذات کو مکمل کرتا ہے۔ رادیہ سے عشق کرنے والا ارکم ملک کچھ نہ ہوتا اگر اس کی پشت پر شرینہ کا مضبوط سہارا نہ ہوتا۔ شرینہ جنہوں نے اپنے شوہر کی محبت کے لیے خود پر جبر کیا، اپنے تڑپتے دل کی صداؤں کو نظر انداز کر کے میری مجبوریوں کے ساتھ سمجھوتا کیا، بڑی فیاضی اور اعلیٰ ظرفی سے خود اکیلے رہ کر میری راتوں کو دوسری عورتوں کے ساتھ بانٹ لیا، مگر زبان پر حرف شکایت نہیں آنے دیا، کبھی مجھے بلا وجہ کا نخرہ نہیں دکھایا، کبھی میری کسی کا جدائی کا طعنہ نہیں دیا، رادیہ کو ناپسند کرنے کے باوجود مجھ سے نہیں کہا کہ میں انہیں اپنی زندگی سے نکال دوں۔ ان کی اولاد سے اتنی محبت کی کہ آپ کے ہوتے ہوئے میرے بچوں کو ان کی سگی ماں کی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ نور کی جذباتیت کو برداشت کیا، میرے بچوں کے درمیان فرق نہیں کیا، صرف آپ کی برداشت، ایثار اور قربانیوں کی وجہ سے مجھے اور میرے بچوں کو ایک پرسکون گھر اور ماحول ملا۔ اس کے باوجود میں آپ سے بھی تو نہیں کہہ سکا کہ آپ میرے لیے کتنی اہم ہیں اور میں آپ کو کتنا چاہتا ہوں۔ اپنے سینے سے لگی شرینہ کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے دھیرے دھیرے بولنے لگے تھے، اور ان کی باتوں کے ساتھ ان کا خوبصورت ساتھ پا کر ایک سکون سا شرینہ کے رگوں پہ میں اترتا چلا گیا۔ آپ مجھ سے ناراض مت ہوا کرے شرینہ، مجھے آپ کی ناراضگی بہت ہرٹ کرتی ہے۔ صبح بھی تانے دیے جا رہے تھے کہ میں آپ کو غلط سمجھتا ہوں، ایسا کیوں اور کب لگا آپ کو؟ جانتی ہے یہی سب سوچتے ہوئے میرا سارا دن کتنا بیکار گزرا، شکایتی لہجے میں بولے۔ غصے میں کہہ دیا تھا، شرینہ نے ہنوز ان کے سینے سے لگے ہوئے منہ بنا کر کہا۔ ارکم ملک ان کا روٹھا روٹھا لہجہ سن کر مسکرا دیے۔ آپ خیر سے ساز بنے جا رہی ہو، اپنا یہ غصہ چھوڑ دیں مسز ملک، ویسے ہی آپ کی بہو میرے بیٹے کی بالکل عزت نہیں کرتی، ارتضا کے ساتھ کھلے عام اور بلا تکلف مار دھاڑ کرتی، ہاسپٹل میں آپ کے بیٹے کو میرے سامنے ہی تھپڑ جڑ چکے ہیں، اب شادی کے بعد سسر کے ساتھ ساس کے جذباتی مظاہرے دیکھے گی تو اس کے غصے اور حوصلے کو مزید تقویت اور شے ملے گی۔ بیوی کے سر کو چومتے ہوئے شرارتاً بولے تھے، بندہ اگر آفس سے آتے ہی بنا کسی کا لحاظ کے اپنی بیوی سے چپکنے کا شوقین ہو تو اسے چاہیے کہ بیوی کے ساتھ رومانس لڑانے سے پہلے روم کا دروازہ لاک ہی کر لے۔ جوان بچوں کی موجودگی میں اس قسم کی احتیاط اچھی چیز ہوتی ہے۔ خیر اگر چہتی بیوی کے ساتھ لاٹ
چونچلوں سے فرصت مل جائے تو نیچے چل کر کھانا کھا لے۔ بچے خود اوپر آ رہے تھے ماں باپ کو بلانے، مگر میں نے روک دیا۔ مجھے پتا تھا صبح سے بیوی کی خفگی برداشت نہیں ہو رہی ہوگی، تو اب اوپر لو برڈز کے درمیان کوئی زبردست رومانٹک سین چل رہا ہوگا۔ اگر اب بھی دل نہ بھرا ہو تو ذرا جلدی جلدی کر کے لو سین ختم کر لے اور نیچے تشریف لے آئے۔ مجھ سے آج تک پیار کا اظہار بولنے میں بھی شرم آتی ہے، اور لاڈلی بیوی کے ساتھ یہاں ٹائٹینک پوز لیے کھڑے ہیں۔ نور آندھی طوفان کی طرح ان کے روم میں آئی تھی، اور ان کی آواز سن کر ارکم ملک گڑبڑا کر شرینہ سے الگ ہوئے تھے، مگر نور دونوں میاں بیوی کو ایک دوسرے سے چپکے دیکھ کر تلملا گئی تھی۔ تبھی ارکم ملک پر ایک تیز نظر ڈالتی برستی ہوئی واپس پلٹ گئی۔ ارکم ملک بے اختیار جذبت سے ہو گئے تھے، اور شرینہ بے بسی سے شوہر کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اف، نور کی زبان کے آگے خندق ہے، اتنی سی دیر میں کیا کچھ نہ کہہ گئی۔ ارکم ملک تعصب سے سرنفی ملاتے بولے، اسے تو آپ کی میرے پاس موجودگی ویسے ہی کھٹکتی ہے، اب دیکھیے گا آپ کے کیسے لتے لیے گی، مگر اسے جلدی سے جلد ٹریک پر لائے ملک صاحب، ورنہ آپ کا غصہ میرے معصوم بچوں پر نکالے گی، ان کے ساتھ بلا وجہ مار کٹائی کرے گی ظالم۔ شرینہ منہ بنا کر بولتی باہر نکل گئی تھی، اور ارکم ملک بیوی کی بات سن کر مسکرا دیے۔ شرینہ، ویسے نور صحیح کہہ رہی تھی، کیا ٹائٹینک میں کوئی ایسا پوز بھی تھا؟ ارکم ملک پرسوچ انداز میں باہر نکلتے شرینہ سے پوچھنے لگے تھے، اور شرینہ نے پلٹتے گھور کر انہیں دیکھا تھا۔ مجھے نہیں پتا، نیچے چل کر اپنی دوسری بیوی سے پوچھ لیں، جس نے بڑھاپے میں بھی ایسے اٹھ پٹانگ شوق پالے ہوئے، اسے ہی فضول حرکتوں سے فرصت نہیں ملتی، وہ دیکھتی ہے نا یہ چھچوری موویز، تبھی اسے سب پتا ہے۔ ویسے ٹائٹینک وہی فلم ہے نا جس میں وہ لیونارڈو اور کیٹ ونسلیٹ ہے؟ شرینہ نے پہلے تو جوش و خروش سے بولتے ہوئے نور کے فضول سے شوق اور حرکتوں پر خاصی ناگواری کا اظہار کیا تھا، پھر اپنے ساتھ چلتے ہوئے شوہر کا چہرہ دیکھتے ہوئے ان سے سوالی انداز میں پوچھا تھا، ہاں سنا تو ہے نام، مگر کنفرم نہیں۔ ویسے آپ بھی نور کی سنگت میں خاصی اپ ٹو ڈیٹ ہوتی جا رہی ہے، مجھے ڈھنگ سے پاکستانی ایکٹریس کے نام نہیں پتا، اور آپ ہالی ووڈ ایکٹریسز کے نام بھی جانتی ہے۔ ارکم ملک بیوی کے ساتھ چلتے شرارت سے بولے، جبکہ شرینہ شوہر کی بات سن کر سٹ پٹا کے ہاں تو مجھے تو اشال نے بتایا تھا کہ ارتضیٰ کی شاگرد، مطلب ہماری ہونے والی بہو علیہ، بالکل اس ٹائٹینک مووی والی کیٹ ونسلٹ جیسی ہے۔ اسی نے اس ایکٹریس کا فوٹو بھی دکھایا تھا، اس لیے مجھے نام یاد رہ گیا۔ بس وہ ایکٹریس تھوڑی سی موٹی ہے اور علیہ دبلی پتلی سی ہے، اس کی آنکھیں بھی کیٹ سے بہت بڑی ہے، لیکن ہاں رنگت تو بالکل ویسی ہے، بالکل لال گلابی سی۔ میرے ارتضیٰ کے لیے اللہ نے کتنا خوبصورت جوڑ اتارا ہے، ویسے جیسا وہ خود حسین ترین ہے ایسی اس کی بیوی ہے۔ شرینہ شوہر کے ساتھ سیڑھیاں اترتے مگن سی بولی تھی، اور ارکم ملک بیوی کی باتوں پر مسکراتے ہوئے ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگے تھے، ساتھ ہی ان کے دماغ میں نور کا خفگی بھرا چہرہ بھی گھوم گیا تھا۔ واہ دادی جان، خود تو آرام سے اوپر ٹہلتی پھر رہی ہوگی، مگر میری جان یہاں دو جگہ پھنسا کر چلی گئی، ابھی ایک بیوی کو پوری طرح منا بھی نہیں سکا تھا کہ دوسری روٹھ گئی۔ ارکم ملک دل ہی دل میں دادی کو مخاطب کرتے بولے تھے، ان کی زندگی واقعی دو کشتیوں کے سوار جیسی تھی، ایک پیر کو بیلنس کرتے تو دوسرا ڈگمگا جاتا۔ ان کی ایک اکیلی جان کے ساتھ دو بیویوں لگی ہوئی تھی، وہ جاتے تو آخر جاتے کہاں؟ ہوٹل سے ایئرپورٹ اور پھر فلائٹ میں بیٹھنے تک بھی ارتضیٰ کی مسلسل چپ اور خاموشی اس کے ساتھ موجود زائرین کو دہلا گئی تھی۔ ارتضیٰ کی خاموشی کو دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا۔ رات میں ہی وہ سارم کے ساتھ علیہ کی موجودگی کے بارے میں جان چکا تھا، اور رات ہی ارتضیٰ نے اپنے بندوں کے ذریعے عالیان، سمیر اور انیلا کو بھی بچوں سمیت بڑی کامیابی کے ساتھ آزاد کروا لیا۔ عالیان کو اس کی بے ہوشی کے دوران ہی اس کے گھر پر پہنچا دیا گیا تھا، جبکہ سمیر اور انیلا کو بچوں سمیت ارتضیٰ نے بحفاظت فیصل آباد کے لیے اپنے بندوں کے ساتھ ہی روانہ کروا دیا تھا۔ یہ اہم کام جن لوگوں کے ذریعے اس نے کروایا تھا، سارم سے پہلے ارتضیٰ کے وفادار تھے، اور سارم کے گھر پر ہی موجود تھے، اسی لیے سارم کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ اس کے پاس موجود وہ تینوں شکار جن کو اپنے جال میں پھنسا کر وہ علیہ کو بے بس کرنے کے بعد اپنے ساتھ لے گیا تھا، اب اس کی چنگل سے فرار ہو چکے تھے۔ ارتضیٰ کو رات سے اپنے انفارمر کی مدد سے فارم ہاؤس کی لمحے کی خبر مل رہی تھی، اس کے ساتھ ہی اب اسے علیہ کے روم میں موجود کیمرے کا ڈائریکٹ کنیکشن اپنے لیپ ٹاپ پر مل گیا تھا، تبھی وہ علیہ کی ایک حرکت ڈائریکٹ دیکھ پا رہا تھا۔ ہوٹل سے کیب اور کیب سے پلین میں بیٹھنے کے بعد بھی اس نے اپنے لیپ ٹاپ سے نظر نہیں ہٹائی تھی، پوری رات سے ایک لمحے کے لیے بھی علیہ کی طرف سے غافل نہیں ہوا تھا۔ پلین میں بھی علیہ کا اس روم میں گزرا ایک پل کیمرے کے ذریعے اس کے لیپ ٹاپ پر لگاتار چل رہا تھا۔ ساری رات 3 بجے اس کی علیہ کو لے کر فارم ہاؤس آیا تھا، اور رات کے 3 بجے سے صبح کے 10 بجے کے دوران ارتضیٰ نے علیہ کو لگاتار دیکھا تھا۔ ارتضیٰ کے فون کرنے کے بعد سارم واقعی علیہ کے پاس نہیں آیا تھا۔ علیہ پوری رات اس روم میں یا تو بے چینی سے ٹہلتی رہتی یا تھک کر بیٹھ جاتی، اور پھر صبح 9 بجے کے قریب آخرکار تھک کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر اونگنے لگی تھی۔ ارتضیٰ کو بے اختیار اپنی فائٹر جیٹ پر جی بھر کر پیار آیا،
اور سارم شیرازی پر شدید درد جس کی وجہ سے اس کی علایا یوں ایک انجان جگہ پر بے آرام ہو رہی تھی۔ بھیا اب تو مجھے بتایا کہ یہ سب کیا ہے؟ پلین میں ارتضیٰ کے پاس بیٹھے زارون نے اس سے پورا معاملہ پوچھا تھا۔ تب ارتضیٰ نے ایک نظر زارون کے چہرے پر ڈال کر دھیرے دھیرے اسے سب بتانا شروع کیا، اپنی گاؤں سے لاہور آمد کے ساتھ ارقام کے علاقے کے ساتھ ہوئی ملاقات اور پٹائی سمیت اس دوران اپنے ساتھ ہوئے سارے واقعات زارون کو بتاتا چلا گیا۔ ساتھ ہی اس نے زارون کو اشال، ازراق سمیت ارقام، ایفا کے رشتہ اور اپنی منگنی کا بھی بتا دیا۔ زارون اپنی چھوٹی بہن کا رشتہ ازراق کے ساتھ طے ہونے کا سن کر بہت خوش ہوا۔ بزنس کے سلسلے میں لاہور آتے وہ کئی بار ازراق سے مل چکا تھا۔ اسے ازراق اپنے بہنوئی کے روپ میں بہت پسند آیا تھا۔ میں نہیں جانتا زارون کے سارم کو علایا لاہور کہاں ملی۔ شاید اس نے علایا کو شانزے کے گھر پر دیکھا ہو، مگر اس نے میری علایا پر بری نظر ڈالنے، اس کے ساتھ جو چیپ حرکتیں کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے لیے میں سارم کو بالکل نہیں بخشوں گا۔ میں نے سارم کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھا تھا، مگر اس نے بھی میری محبت پر میرے چھوٹے بھائی کی طرح بری نظر ڈالی۔ چھوٹے کو تو پھر بھی میں نے یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ وہ سالوں امریکہ میں سب سے دور رہ کر آیا ہے، اچھے برے کی تمیز سے ماورا ہے، اور اس نے جو کیا وہ غلط فہمی کی بنا پر کیا تھا، مگر سارم سے مجھے امید نہیں تھی۔ اس نے جو کیا وہ پوری پلاننگ سے کیا ہے۔ میری دی ہوئی ڈیل کا سارم نے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، جس کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑے گا۔ ارتضیٰ نے گہرا سانس کھینچتے ہوئے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا لیا تھا۔ ٹھیک کہا آپ نے بھیا، سارم کو سبق سکھانا ضروری ہے۔ ارقام کو جب پتہ چلا کہ علایا اور آپ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو وہ اپنی حرکت پر نادم ہونے کے ساتھ علایا سے معافی مانگنے اور اس کے ہاتھوں سزا پانے کو بھی راضی ہو گیا تھا۔ اسی طرح آپ سارم کو بھی علایا سے معافی مانگنے پر مجبور ضرور کیجیے گا، پھر یہ علایا کی مرضی کہ اسے معاف کرے یا اپنے ہاتھوں سے سزا دے۔ ویسے مجھے بھی یقین ہے کہ آپ کی پسند کے بارے میں جان کر سارم علایا کا اپنے دل سے نہ صرف خیال نکال دے گا بلکہ اسے ہمیشہ کے لیے بھول جائے گا۔ زارون نے ارتضیٰ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یہ تو اسے کرنا ہی پڑے گا زارون، ورنہ میں اس کے آتی جاتی سانسوں کے تسلسل پر پہرے بٹھا دوں گا۔ اسے نہ صرف علایا کو بھولنا پڑے گا بلکہ جو کچھ اس نے اس دوران میری علایا کے ساتھ کیا، جتنا اسے پریشان کیا ہے، اس کی سزا بھی سارم کو جھیلنی پڑے گی، اور یہ سزا علایا سے پہلے میں خود سارم شیرازی کو دوں گا۔ اتنی آسانی سے تو اسے جانے نہیں دوں گا۔ اس نے میری علایا کو چھونے کی گستاخی تو کی ہی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ سمیر بھیا، انیلا آپی، عالیان اور میری علایا کو گھر سے اٹھا کر کڈنیپ کیا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اس سے اس کی ایک ایک حرکت کا حساب لوں گا۔ سارم کو میرے ساتھ جواب دہ ہونا پڑے گا، ارتضیٰ نے سرد برفیلے لہجے میں کہا تھا، اور اس کے ساتھ 15 سالوں سے رہتے آ رہے زارون کو پتہ تھا کہ اب ارتضیٰ کو دوبارہ سے چین تب تک نصیب ہوگا جب تک سارم کا سارا کھاتہ کلیئر نہیں ہو جاتا۔ ارتضیٰ کے سرد تاثرات سے سجے خاموش چہرے کو دیکھ کر زارون نے سارم کی خیریت کے لیے دعا کی تھی، کیونکہ اسے اب ارتضیٰ کے ہاتھوں سے خود ذوالفقار شاہ بھی نہیں بچا سکتے تھے۔ یہ شہر سے دور ایک بہت بڑے فارم ہاؤس کا منظر تھا جو اس کے باس کا تھا۔ یہ فارم ہاؤس اس نے 2 سال پہلے اپنے باس کے آرڈر پر خریدا تھا۔ یہاں اس نے اپنے اور باس کے شوق کا تمام سامان مہیا کیا ہوا تھا، بڑے بڑے ہرے بھرے کھیت، گارڈن، سوئمنگ پول، پھلوں کے باغوں کے ساتھ ساتھ کھیتوں کے بیچوں بیچ بنی خوبصورت عمارت میں ڈھیروں کمروں کے ساتھ ایک عدد باکسنگ رنگ بھی موجود تھا، جو سارم اور باس کی فیوریٹ جگہ تھی۔ باکسنگ رنگ کے ساتھ ہی دوسرا کمرہ ان کے ورک آؤٹ کے سامان سے بھرا ہوا تھا۔ جب سے فارم ہاؤس خریدا گیا تھا، باس یہاں 1 یا 2 بار ہی آ پائے تھے، مگر سارم یہاں مستقل آتا رہتا تھا۔ لیکن اس بار اس کے یہاں آنے کی وجہ بہت خاص تھی۔ اس بار یہاں وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی بازی جیتنے آیا تھا۔ اس وقت وہ اپنے جم والے روم میں کھڑا تھا، ہاتھوں میں باکسنگ گلوز پہنے ہوئے، جسم پر کالی پٹیوں والا بنیان اور ڈارک نیلا ٹراؤزر موجود تھا۔ پورا جسم پسینے سے شرابور تھا، ماتھے پر بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ اپنے سامنے لٹکتے پنچنگ بیگ پر مکے بازی کی پریکٹس کر رہا تھا۔ تبھی اس کے دونوں باڈی گارڈز ارباز اور کلیم اندر جم میں چلے آئے۔ یہ دونوں بندے سارم کے خاص اور قریبی تھے۔ کلیم، تم اور ارباز باقی سب کو لے کر یہاں سے فوراً نکلو، مجھے کل کی طرح اب بھی یہاں کوئی نہیں چاہیے، سنا تم نے؟ یہاں اس وقت جو ہستی موجود ہے وہ بہت خاص اور محترم ہے، میرے لیے اس پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ وہ اپنے پرسنل باڈی گارڈ کو ہدایت دیتا ہوا بولا، مگر تبھی علایا جم کو چاروں طرف سے دیکھتی خرامہ خرامہ اندر چلی آئی۔ اسے دیکھتی ارباز اور کلیم ہوا کی طرح وہاں سے غائب ہو گئے تھے۔ تو یہاں بھی تم نے اپنے شوق کا سامان رکھا ہوا ہے؟ ویسے تم اب تک چوہوں کو مار کر ہی خوش ہوتے رہے ہو، کیا کبھی کسی شیر کا مقابلہ کیا ہے؟ علایا نے سارم سے پوچھا، جو اسے سامنے دیکھ کر اپنے پاس پڑے چھوٹے ٹاول سے اپنا پسینے سے تربتر چہرہ صاف کرنے لگا تھا۔ ہاں، ایک بار اپنے باس سے کیا تھا، ان سے بڑا شیر اب تک میری نظروں سے نہیں گزرا۔ میں مقابلے میں ان سے جیت نہیں سکا تھا، اور اس دن میں نے تسلیم کر لیا تھا کہ میں ان سے کبھی بھی جیت نہیں سکتا۔ سارم نے ڈارک ریڈ کلر کے سوٹ پر اپنے چہرے کے گرد کالا حجاب لپیٹے کھڑی علایا کو دیکھا، جو کل کی طرح ایک بار پھر اس کے ضبط کا کڑا امتحان بنی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا خوبصورت چہرہ اور لشکاری مارتا حسن سارم شیرازی کو پاگل کرنے کے در پر تھا۔ تبھی اس کی مقناطیسی وجود سے نظر چراتے دوسری سمت دیکھنے لگا تھا۔ اچھا،
پھر میرے استاد محترم سے بھی ایک بار مقابلہ کر کے دیکھنا، ہو سکتا ہے ان سے مل کر اپنے باس کے بارے میں تمہاری رائے بدل جائے۔ علیہ نے اپنے پاس پڑی بینچ سے ایک ڈمبل اٹھاتے مگن انداز میں کہا، اپنے باس کے سوا میں باقی کسی کو شیر نہیں مانتا۔ ہو سکتا ہے تمہارے استاد محترم بھی شیر ہو، مگر اصل شیر اور مٹی کے شیر میں فرق ہوتا ہے۔ سارم علیہ کا مذاق اڑاتا بولا۔ سارم شیرازی، علیہ نے جسے اپنا استاد محترم مانا ہے اور اپنا ہمسفر چنا ہے، وہ شخص اصل شیر ہے یا مٹی کا، وہ تو ان سے مل کر تمہیں پتہ چل جائے گا۔ خیر تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ میں تمہارے کہنے پر کل یہاں آ گئی تھی، تو بس اب آنے والے کل کی رات گزرتی تم علیان بھائی اور سمیر بھیا کو رہا کر دو گے۔ علیہ نے سالم کے رنگ بدلتے چہرے کو دیکھ کر کہا، جو علیہ کی زبانی لفظ ہمسفر سنتے ہی جارحانہ انداز میں اس کے سامنے آیا تھا۔ تم یہاں سے اگر صحیح سلامت بھی جاؤ گی علیہ اکمل، تو 3 راتوں سے گھر سے باہر رہنے والی لڑکی کو تمہارا وہ استاد محترم اور ہونے والا ہمسفر کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ تب تمہیں لوٹ کر میرے پاس ہی واپس آنا پڑے گا۔ میں چاہتا تو تمہارے سامنے ان 3 راتوں کی شرط رکھنے کی بجائے تمہارے بھائیوں کی رہائی کے بدلے جبراً تم سے نکاح کر لیتا، مگر اس سے میں تمہارے دل سے اس شخص کی محبت اور اہمیت نکالنے میں ناکام رہتا جس پر تمہیں خود سے زیادہ بھروسہ ہے۔ لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ 3 دن گھر سے باہر ایک غیر مرد کے ساتھ رہنے والی لڑکی سے کون مائی کا لال شادی کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ سارم نے علیہ کا بازو دبوچتے ہوئے کرا کر کہا تھا، مگر تبھی اپنے منہ پر پڑنے والے ایک نوکیلے پنچ کی وجہ سے وہ علیہ کا بازو چھوڑ کر بلبلاتے پیچھے ہوا تھا۔ علیہ نے نہ جانے کب پاس پڑی بینچ پر رکھا لوہے کا پنچ اپنے ہاتھ میں پہن لیا تھا۔ مجھ پر دھونس جمانا اتنا آسان ہے سارم شیرازی، علیہ اکمل نام ہے میرا۔ میں تمہارے جسم پر موجود اس کھال کو ادھیڑنے کی بھی اہلیت رکھتی ہوں۔ کس ذام میں ہو تم؟ میں اگر یہاں اس وقت تمہاری ضلالت کی وجہ سے مجبور ہو کر کھڑی ہوں تو مجھے کمزور سمجھنے کی بھول غلطی سے بھی مت کرنا۔ میری مرضی کی بنا تم مجھے یہاں روکنا تو دور، تم میری پرچھائی تک کو چھونے کی اوقات نہیں رکھتے۔ یہ موقع صرف اور صرف اپنے بھائیوں کی زندگی کے عوض میں نے تمہیں دیا ہے۔ تم اپنے باس کو شیر اور خود کو اس شیر کا شاگرد سمجھتے ہو، مگر تم شیر نہیں، چوہے ہو جو مردوں کی طرح سامنے سے مقابلہ کر کے جیتنے کے بجائے چور راستوں کا انتخاب کرتے ہو۔ اس وقت بات میری ذات کی ہوتی تو ایک رات نہیں، ایک لمحہ بھی تمہارے ساتھ گزارنے کے بجائے خود کے ساتھ تمہیں بھی گولی مار دیتی، مگر میرے بھائیوں کے ساتھ ساتھ یہ وقت میری محبت کی بھی آزمائش کا ہے۔ صحیح کہا تم نے۔ اب دیکھتے ہیں کہ میرا ہونے والا ہمسفر مجھے اپنی زندگی میں رکھتا بھی ہے یا نہیں۔ علیہ نے غصے سے خود کو گھورتے سارم کو دیکھ کر چپا چپا کر کہا تھا، تمہارا ہونے والا ہمسفر ہر حال میں تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہے علیہ۔ خود سے وعدہ کیا تھا میں نے کہ تم سے محبت کا رشتہ کامیابی سے نہ بھی نبھا سکا تو تمہارے ساتھ اعتماد کا رشتہ قائم کر کے اسے مرتے دم تک ضرور نبھاؤں گا۔ جانی پہچانی آواز پر علیہ سمیت سارم نے بھی چونک کر دروازے کی طرف دیکھا تھا اور سامنے کھڑے ارتضیٰ کو دیکھ کر علیہ گنگ ہو گئی تھی۔ کڑی دھوپ میں چھاؤں کا احساس دلاتا وہ شخص علیہ کے سامنے موجود تھا، اسے لینے آ چکا تھا۔ یہ احساس اس قدر جاں فشاں تھا کہ ارتضیٰ کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتی علیہ کی آنکھیں تیزی سے بھیگنے لگی تھی، بھاگ کر اس کے پاس گئی تھی اور ارتضیٰ کے سینے سے لگ گئی۔ ارتضیٰ، علیہ نے روتے کہا تھا۔ ارتضیٰ نے اس کے گرد باہوں کا حصار باندھتے ہوئے اپنے سامنے کھڑے سارم کو گھور کر دیکھا تھا، جبکہ حیرت و بے یقینی سے شعور کھڑے سارم کی ساکت نگاہیں بھی ارتضیٰ پر ٹکی تھی۔ سارم شیرازی، ارتضیٰ کی تیز دھاڑ پر سارم کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی تھی، آنکھوں میں خوف اتر آیا تھا۔ اس نے سہمی نظروں سے خود سے کچھ دور کھڑے اپنے باس کو دیکھا تھا۔ یہ بہت بہت برا ہے انسان ہے ارتضیٰ، اس نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے، بے بسی کی آخری حد تک لا کھڑا کیا ہے۔ سمیر بھیا اور بھابھی کو اس نے راستے سے اٹھوا لیا، یہ ہمارے گھر میں گھس آیا، اصفیہ بھابھی اور بابا کو بے ہوش کر دیا اور علیان بھائی کو بھی کڈنیپ کر لیا، مجھے ان سب کے لیے بلیک میل کر کے یہ یہاں لے آیا، مجھے مجبور کر دیا اس نے ارتضیٰ، جانتے ہوئے کیا کہہ رہا تھا کہ بلیڈ مار کر تمہارا چہرہ بگاڑ دے گا یا تیزاب سے جلا ڈالے گا۔ یہ بہت برا انسان ہے ارتضیٰ، بہت برا انسان ہے یہ۔ ارتضیٰ کے سینے میں منہ چھپا کر روتی علیہ نے ذرا کی ذرا سر اٹھا کر اس کی شرٹ کو دونوں ہاتھوں سے دبوچتے ہوئے ارتضیٰ سے سارم کی شکایت کی تھی۔ بہت مضبوط اعصاب والی بہادر لڑکی تھی، برے سے برے حالات میں روتی نہیں تھی، یہ بات ارتضیٰ جانتا تھا، مگر آج وہ واقعی شدید بے بس تھی و مجبور تھی۔ اس انجان جگہ سارم جیسے جنگلی کی موجودگی میں سر پر لٹکی خوف کی تلوار کے ساتھ ایک رات رہ کر اچانک سے اپنے سامنے اپنے استاد محترم اپنے ارتضیٰ کو موجود دیکھ کر اسے جس آسودگی، سکون اور مضبوطی کا احساس ہوا تھا، اس نے خود پر سے علیہ کا ضبط بالکل ختم کر دیا تھا، تبھی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ ارتضیٰ نے شدت سے اسے اپنے دونوں بازوں میں سمیٹ کر جھکتے اس کے سر کو چوم لیا۔ چپ ہو جا علیہ، میں آ گیا ہوں نا، اب تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں میری جان، میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں نقصان پہنچانا تو دور، نظر اٹھا کر دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کر سکتا، اور تو سارم میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، آ بگاڑ میرا چہرہ، بلیڈ یا تیزاب جس کا دل چاہے استعمال کر،
मगर हौसला है तो आ सामने। इर्तिज़ा ने सारिम को किनातोज़ नज़रों से घूरते हुए ललकार कर कहा, जबकि सारिम की आवाज़ इर्तिज़ा को सामने देखकर गले में घुट कर रह गई। मैंने तुझे दूसरों की इज्जत का मुहाफिज बनाया था सारिम, मगर तूने मेरी इज्जत पर बुरी नज़र डाली। मेरी अलाया को यहाँ उठाकर लाने से पहले तूने सोचा कि मैं इस हरकत पर तेरा क्या हशर करूँगा? इर्तिज़ा ने सर्द ठहरी हुई आवाज़ में कहा था, साथ ही अपने सीने से लगी और खुद को हैरान नज़रों से तकती अलाया को खुद में समोते हुए उसने झुककर दोबारा से अलाया की पेशानी को छुआ था। सारिम ने अपने सामने मोहब्बत से इस मुजाहरे पर शदीद करब से अपनी आंखें मूंद ली थी। उसके वहम गुमान में भी नहीं था कि जिस लड़की को खुद बेतहाशा चाहता है उसकी बॉस की मोहब्बत निकलेगी। अलाया मेरी जान, साला साल तुमसे वालियाना मोहब्बत करने के बावजूद मैं तुम्हें आज तक कभी बता ही नहीं सका कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। फिर भी तुमने बिना किसी सिले की तमन्ना किए, बिना किसी कर्ज के मुझसे टूट कर मोहब्बत की है। लेकिन आज मैं भी तुम्हें इस खबीस इंसान के सामने अपनी शदीद मोहब्बत का सबूत ज़रूर दूंगा। साथ ही मैं उसे बताऊंगा कि उसने तुम्हें हाथ लगाने का जुर्म करके खुद अपने ऊपर कितना बड़ा जुल्म किया है। इर्तिज़ा ने मोहब्बत पाश निगाहों से अलाया को देखते कहा, फिर उसे खुद से अलग करते कहर भरी नज़रों से सारिम को घूरता हुआ आगे बढ़ा था और सारिम के सामने जाकर खड़े होते उसने एक ज़ोरदार थप्पड़ सारिम के मुंह पर दे मारा। बिगाड़ मेरी सूरत सारिम, क्या कहा था तूने मेरी अलाया से? बिगाड़ डाल मेरी सूरत। दम है तो हाथ लगा कर दिखा। अपनी बेइज्जती तो मैं तुझ पर एक पल को माफ़ भी कर देता, मगर मेरी अलाया को कैसे छुआ तूने? क्या सोच कर उसके साथ दस्त दराजी की? तेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि एक लड़की को घर से उठा कर तू यहाँ तक ले आया, उसकी इज्जत की तरफ बुरी नज़र से देखा, उसे छूने की कोशिश की, मेरी अलाया को छूने की कोशिश की। जलील इंसान। इर्तिज़ा ने धारते उसके मुंह पर एक थप्पड़, फिर से दूसरा, और फिर थप्पड़ से शुरू होने वाली मार बढ़ते बढ़ते सद तक बढ़ी के खामोशी से इर्तिज़ा से मार खाते सारिम का चेहरा उसके शदीद मार से लहूलुहान हो गया था। इर्तिज़ा ने आलम जुनून में सारिम को मारते हुए कुछ ही मिनट में अधमरा कर दिया था। वह इस बुरी तरह सारिम को मार रहा था कि अलाया का दिल भी पिटाई खाते सारिम को इस हाल में देखकर कांप उठा था। तभी वो भागती हुई इर्तिज़ा के पास पहुंची थी। इर्तिज़ा, छोड़ दो उसे, बस बहुत हो गया। उसे मारने की वजह उससे पूछो कि उसने आलियान भाई, समीर भैया और भाभी को कहाँ रखा है। उन्हें लो और चलो यहाँ से। उसके खून से अपने हाथ गंदे मत करो। अलाया ने सारिम को मारते इर्तिज़ा का हाथ पकड़ते कहा था और सारिम को बुरी तरह पीटते इर्तिज़ा ने अलाया की आवाज़ सुनकर सारिम को ट्रेडमिल पर फेंकते हुए गर्दन घुमाकर अलाया की सिम देखा था। उनकी तुम फिक्र मत करो मेरी जान, वो लोग उस कुत्ते के शर से महफूज है। समीर भैया और आप ही घर पहुंच चुके हैं। आलियान भी तुम्हारे घर पर है और अभी यहाँ से ऐसे कैसे चले जाए? अभी इस खबीस को बताने तो दो, पूरा सबूत देने दो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। बस तुम मुझसे वादा करो कि जैसे अब तक तुमने मुझे शिद्दत से चाहे, अब भी अपनी उसी मोहब्बत की खातिर मुझ पर भरोसा करके मेरा पूरा साथ दोगी। इर्तिज़ा ने अलाया के सामने अपना हाथ फैलाते पूरे मान से कहा था, जबकि इर्तिज़ा को हैरत से देखती अलाया ने उसकी आंखों में ठाठे मारते जज्बों के साथ उसके फैले हुए हाथ को देखा। फिर एक नज़र ट्रेडमिल पर गिरे सारिम पर डाली थी, जो दर्द तकलीफ से चूर लहूलुहान वजूद के साथ मुंदी मुंदी आंखों से अलाया और सारिम को ही देख रहा था। अलाया ने सारिम को देखते इर्तिज़ा के फैले हाथ पर अपना हाथ रख दिया था। अपनी ज़ात पर अलाया के इस एतबार को देखते इर्तिज़ा खुलकर मुस्कुराया था। फिर उसने अपना फ़ोन निकाल कर ज़ारून को कॉल किया था। हाँ ज़ारून, सबको लेकर आ जाओ। मैं आज इस जलील शख्स के सामने अपनी अलाया को अपने नाम लिखवा कर उसे अपना बनाकर यहाँ से पूरी शान से लेकर जाऊँगा। मेरा और अलाया का निकाह सारिम शिराजी के सामने होगा, ताकि ये भी मौत से पहले मौत जैसी सी बेबसी और अजियत महसूस करे जो इन कुछ घंटों के दौरान मैंने और मेरी अलाया ने महसूस की है। बहुत हिज़ उठाया है इसने मेरी अलाया की बेबसी का। अब हम दोनों की बारी है। उसकी इस तड़प व बेबसी को अपनी आंखों के सामने देखकर हम भी इसी तरह हिज़ उठाएंगे। इर्तिज़ा ने हिकारत भरी नज़रों से ट्रेडमिल पर पड़े सारिम को देखा, जिसके लिए वाकई खबर मरने से पहले 100 मौत मरने जैसी थी। उसके सामने उसकी मोहब्बत किसी और की होने जा रही थी।